السلام پہلے کہاں پہ رکے بھائی؟ بیت المقدس میں. معراج کی رات جب گئے تو کہاں پہ رکے؟ اس وجہ سے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین نے اس بیت المقدس کو اپنا شرف بخشا ہے. اس وجہ سے ہم مسلمانوں کے نزد میں سب کی مصطفیٰ نے امامت کر. اللہ نے دنیا میں حضور کا مقام دکھایا کہ سارے مقتدی مصطفیٰ ہیں. جو سب کے مقتدا ہیں وہ حضور کے مقتدی ہیں. جو سب کے امام ہیں وہ حضور کے غلام ہیں. جب امام غلام ہیں کوئی غلام اٹھ کے کہے میں امام ہوں، میں اس امام جیسا ہوں، جہاں جبریل بھی پیچھے کھڑے ہو گے. رسول اللہ نے فرمایا جبریل آ جاؤ مصلی پہ جماعت کرو. آپ فرمانے کہ یا رسول اللہ یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ آپ کا مقام ہے، میں نے پیچھے کھڑا ہونا ہے. آج یہ آپ کے لیے مصلی خالی پڑا ہے. اس مقام پہ رسول اللہ نے، اور یہ بیت المقدس سب سے پہلے اس جو بیت المقدس کی بستی ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا. کس نے آباد کیا؟ حضرت ابراہیم نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر وہاں پر جو بستی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے آئے اور اسی جگہ پہ کافروں سے اللہ نے لڑنے کو حکم دیا، لیکن آپ کی قوم لڑی. جب لڑی نہیں تو پھر اللہ نے انہیں اس وادی مقدس میں جب نہ گئے، یعنی بیت المقدس والی وادی میں ابھی بیت المقدس کی جو مسجد ہے یہ نہیں بنی تھی، یعنی یہ علاقہ تھا جس کو فلسطین کہتے ہیں، یہ علاقہ موجود تھا. اس علاقے اسلام کو کافروں نے قبضہ کر رکھا تھا، لڑتے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تم جاؤ تمہارا خدا جائے. اسا انہاں نہ لڑ سکتے، ہمارا اتنی بڑی قوم اتنے بڑے قاتل ان کے ساتھ ہم تو نہیں لڑ سکتے. تو پھر اللہ نے انہیں وادی طیہ کے اندر معصور کر دیا. وہ ہمیشہ کہ آج ہم فلسطین کا جو حال دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی حکمران نہیں ہے، اس کی وجہ ہم ہیں. آپ میرا نقطہ سنیں گے قرآن سے، میں قرآن سے بتا رہا ہوں. قرآن سے جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو یقین آئے گا کہ واقعی ہم ہیں. وہ حکمران نہیں، ہم ہیں. کیسے؟ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ شمعون علیہ السلام آپ اللہ سے مانگیے ایک ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کرے. نبی تو تھا کیا کرے؟ سپہ سالار بادشاہ ہو جو کیا کرے؟ جو ہمارے ساتھ ہمیں لیڈنگ کرے، اور لیڈنگ کر کے کیا کرے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی ہمیں جہاد کروائے. ہم ان سے لڑے کافروں سے جنہوں نے ہمیں اپنی زمینوں سے نکالا ہے، یعنی بیت المقدس کی وادی کو ہم آزاد کرائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے پہلے فرمایا کہ اے بندہ ہے. اس کی تفصیل ہے کہ کس طرح اللہ نے منتخب کیا، وہ ایک ڈیٹیل ہے، ابھی وقت نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. طالوت کو منتخب کیا. جب طالوت کو آپ نے منتخب کیا تو طالوت کہنے لگے یا حضرت مجھے کون بادشاہ مانے گا؟ کیوں؟ وہاں پر قرآن مجید نے فرمایا، وہ کہنے لگے نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. ہم زیادہ اس سے زیادہ بادشاہ کے حقدار ہیں، اس کے پاس تو کوئی دولت ہی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے. جو کام آج حضور کی امت نے پکڑا ہوا ہے، یہاں ایم پی اور ایم ایل اے اس کو بناتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہو، مال اس کے پیچھے 5 گاڑیاں ہو، آگے ہو، چاہے حرام کی کیوں نہ ہو، سود کی کیوں نہ ہو، منشیات کی کیوں نہ ہو، جوئے کی کیوں نہ ہو، لوگوں کا خون نوچ کی کیوں نہ ہو، کرپشن کا کی کیوں نہ ہو صحیح تھارڈ پارٹ ہو، دنیا کی دولت ہو، اور بیچارہ کوئی غریب امانت دار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، سچا سچا آدمی ہو، موٹر سائیکل پہ ہم سے اس کو لے یہ بننا چاہتا ہے، یہ مسالہ ایم پی اے بن گئی، یہ ہمارا ایم ایل اے بنے گا، یہ ہم سے یہ ہمارے اوپر سرداری کرے گا، یہ ہمارا چیئرمین بنے گا. ہم دولت کو معیار، بنی اسرائیل نے بھی اس کو معیار بنایا تھا. قرآن گواہ ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن فرما رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں، یہ ہم سے کیسے زیادہ آگے نکل سکتا ہے؟ تو پتہ ہے قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا شمعون نے ان سے کہا کہ اللہ نے اس کی ایک وجہ رکھی ہے کہ یہی تمہارا کیوں بادشاہ ہے. تم چاہتے ہو نا جہاد فی سبیل اللہ، تم چاہتے ہو کہ ہم کافروں سے لڑیں، کافروں کو کیا دیں؟ شکست دیں، بیت المقدس یعنی فلسطین جو ہے وہ آزاد ہو، ہمارے قبضے میں آئے، جو ابراہیم علیہ السلام کی بستی ہے. فرمایا اس کے لیے دولت والا کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا، کیونکہ دولت انسان کو بزدل کر دیتی ہے.
کیوں کہ اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. فرمایا دولت والا نہیں کرے گا. اللہ نے اس کو کیوں چنا؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ یہ دولت والا نہیں ہے لیکن علم والا ہے. اللہ نے اس جیسا علم تمہارے بنی اسرائیل میں کسی کے پاس بھی نہیں. اللہ نے اسے عالم ہونے کی وجہ سے منتخب کیا ہے. فرمایا جب تمہاری لیڈنگ یہ عالم کرے گا، جب تمہارا بادشاہ ایک عالم ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا اللہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں آنے والے جتنے بھی کافر ہیں انہیں تیس نیس کر کے تمہیں بیت المقدس واپس کرا دے گا. انہوں نے شمول اسلام کی زبان میں خاموش ہو گئے، لیکن پھر آگے کہنے لگے کوئی نشانی تو دیو کہ اس کو رب چھوڑے. بات بھی گال اٹھائی کھلوتی ہے، کوئی نشانی دیو اس کو پتہ لگے کہ دوسرا نہیں چھوڑا، تھوڑا کوئی مفاد نہیں. یہ گل بھی ہونی ہے نا، اس طرح کوئی ذات جی تھوڑا کوئی ذاتی تھوڑا لگنا نہیں، تھوڑا کوئی ذاتی مفاد نہیں، ہمیں رب کی طرف سے نشانی دلواؤ. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی نشانی یہ ہے. اللہ نے پھر قرآن میں بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک تابوت سکینہ جس میں موسیٰ علیہ السلام آل ہارون کے بقیہ جات تھے، فرمایا وہ آئیں گے، اور بڑے عرصے سے وہ گم ہو گئے تھے بنی اسرائیل کے پاس. وہ آئیں گے اور انہیں فرشتے اپنے کاندھوں پہ لاد کے لائیں گے، یہی اس کی نشانی ہوگی، اور وہ ان کے آگے چلیں گے تو یہ تم مان جائیں گے. تھوڑی دیر گزری، فرشتے کاندھوں پہ لے کے وہ تابوت سکینہ جس کو قرآن نے کہا وہ لے کے آ گئے. آپ نے فرمایا اب تو مانو. انہوں نے کہا اب تو ہم کوئی رستہ نہیں کھولے. مان گئے. پھر اللہ نے آزمایا. کتنی تعداد تھی؟ 1,03,313. کتنی تعداد تھی ان کی؟ 1,03,300. فرمایا آپ نکلو جہاد کے لیے. جہاد کے لیے نکل پڑے. اللہ نے فرمایا حالت تو میں ازمیسا. ازمیسا کی میں کوئی نہر آنی پڑی ہے، پیاس تو زیادہ ہے تو اسی تو ایک گھٹ پانی پینے اس کو زیادہ یہ زیادہ پیتا اس کا تعلق 950 تو ان میں سے 1,03,000 نے راج کے پانی پیتا ہے. خلاف ورزی کی تھی. پانچ کتنے گئے؟ 300 جتنے بدر کے میدان میں حضور کے ساتھ تھے. اور جب انہوں نے پانی پیا نا تو پتہ ہے جب سامنے آیا نا جالوت کا لشکر، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. کہنے لگے ہائے 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 ایڈا بڑا لشکر، ساڑھے کو کمال بھی کونی، اتنی طاقت بھی کونی، اتنا بڑا لشکر، اس سے آج ہم نہیں لڑ سکتے. ساڑھے بچے جان کونی اس دن لڑن دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو اللہ سے ملنے کا یقین تھا، جو ایمان والے تھے اور جو علم والے کو فوقیت دولت والے نہیں تھے، 313 وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. آپ نے کئی بار ایسا کیا ہے، تھوڑوں کو زیادہ پر اللہ نے سلطنت عطا فرما دی اور میدان میں اترے نا میدان میں. انہیں یہ نہیں آکھا کہ مال ساری معیشت کمزور اسان کنے لڑسان گرا. انہیں آکھا ہے ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. مالک مختصر بات. پھر اس کے بعد اس لشکر میں داؤد علیہ السلام تھے جس نے جالوت کو قتل کیا. بہت تفصیل ہے، میں بہت ہی مختصر کر رہا ہوں. آپ نے اس بستی کو آباد کیا اور وہاں ایک مسجد جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں نا لوگ، اس کو تعمیر کرنا شروع کیا، یعنی مکان کو، محل کو. پھر اس کو سلیمان صاحب نے مکمل کیا. پھر ایک بخت نصر ایک بادشاہ آیا، اس نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا، تھوڑی سی بنی اسرائیل کو بچا دیا. اور تل ابیب جو آج اسرائیل کا دارالسلطنت ہے، دارالخلافہ ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں، یعنی دارالحکومت، وہ ہے. تو اس کے اندر چند یہودیوں کو چھوڑ دیا اور پھر وہ وہاں سے آباد ہوتے رہے اور سلسلہ چلتا رہا. اور پھر ایک بادشاہ آیا روم کا، اس نے ان کو نکال دیا، وہاں سے بھی بھگا دیا. پھر روم اور ایران، یعنی یہ ایران کے علاقے میں ان کی جنگ ہوئی اور قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ مسلمان اس بات میں تھے کہ رومیوں کو اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، ٹھیک ہے، کہ روم کو غلبہ دیا گیا، روم جیت گیا. پھر یہ نکل گئے. مختصر یہ کہ رسول اللہ پاک کا دور آ گیا، سرکار کو اللہ نے معراج کرائی اور معراج کے رات رسول اللہ نے وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھا. اور پھر جب نماز فرض ہوئی تو 17 مہینے تک مسلمانوں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی اسی بیت ال. تو یہ تمام نبیوں کا بھی قبلہ تھا، ہمارا بھی 17 مہینے قبلہ رہا، قبلہ اول ہمارا ہے. پھر کعبہ قبلہ بنا. پھر 17 ہجری کے عمر نے کہ لشکروں میں حضرت عمر بن العاص نے وہاں پہ حملہ کیا اور حضرت عمر کے ساتھ انہوں نے روب کے ساتھ حضرت عمر نے اس علاقے کو فتح کیا اور وہاں پھر 750 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی.
کتنے عرصے تک؟ حضرت عمر کے فتح. پھر کون آئے کسی کے اندر؟ پھر جب 88 سال انہوں نے قبضہ کیے رکھا، 88 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے قوت دی اور اس نے پھر بیت المقدس کو واپس، اور سلطنت عثمانیہ تک پھر 800 سال یعنی 766 سال تک پھر وہ سلطنت مسلمانوں کے پاس رہی، وہ بیت المقدس مسلمانوں کا رہا. پھر اس کے بعد 766 سلطنت عثمانیہ کا آخری خلیفہ عبدالحمید ثانی کو آپ نے آرڈر جاری کیا تھا جتنے بھی عثمانی سلطنت تھے کہ کوئی یہودی اس علاقے میں اپنا مکان نہیں بنا سکتا، یعنی اس فلسطین کے علاقے میں اپنا مکان. انہوں نے سلطان عبدالحمید کو خریدنے کی کوشش کی، 50 لاکھ سونے کے سکے لیرے پیش کیے کہ تم ہمیں آبادکاری کرنے دو، ہم تمہیں یہ تحفہ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تم ساری دنیا کی دولت ملا کے عبدالحمید کے سینے میں لا دو، عبدالحمید یہ سودا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ عبدالحمید کی نہیں، یہ حضور کے غلام ساروں کی ملکیت ہے، یہ سب کی وراثت ہے، یہ میری وراثت نہیں ہے. یہ فیصلہ